پاکستان میں ایک نہایت دل خراش واقعہ پیش آیا ہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی پاکستان کی ٹرین کو BLA کی جانب سے ہائی جیک کر لیا گیا تھا، لیکن اب پاکستان کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انڈیا اور افغانستان نے مل کر پاکستان کی اس ٹرین کو ہائی جیک کروایا ہے۔ اس ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ BLA کو اس حملے کے لیے انڈیا اور افغانستان کی جانب سے ٹریننگ دی گئی ہے اور فنڈنگ دی گئی ہے۔ BLA کی ایک ایسی بزدل آرمی ہے جو معصوم بچوں کو اور خواتین کو ڈھال بنا کر پاکستان کی آرمی کے ساتھ لڑنے کی کوشش کری ہے۔ میدان جنگ میں بھی مردوں کی طرح سینے پر گولی کھائی جاتی ہے، نہ کہ خواتین اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا سیف کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اور ملکی حالات کو دیکھ کے اور ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آج غم زدہ ہوں، پریشان ہوں بالکل۔ کل سے بلکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے یہاں بلوچستان میں، اس کی وجہ سے جو ہے ناسازگاری ہے طبیعت میں۔ ڈیفینیٹلی سو پورا پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا میڈیا یہ بات کلیم کر رہا ہے کہ افغانستان نے انڈیا کے ساتھ مل کر پوری پلاننگ کی ہے اور پاکستان کی اس ٹرین کو بلوچستان میں ہائی جیک کیا گیا ہے۔ پاکستان کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے فنڈنگ کی گئی ہے اور افغانیوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے بلوچستان میں یہ پورا انسیڈنٹ پلان کیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس نئی خبر کے اوپر، اس اپڈیٹ کے اوپر؟ دیکھیں، یہ جو خبر ہے نا، اس سے پہلے میرے ساتھ ایک لڑکا، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا، اور وہ میرے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا اسی پہ پاک افغان سچویشن پہ، بارڈر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریٹیلیشن چل رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر میڈیا میں زیر گردش ہے کہ ایک شریف اللہ نام کا ٹیررسٹ جو ہے وہ پاکستان نے اس کو اریسٹ کیا، اور وہ امریکہ کو مطلوب تھا اور ان کے حوالے کیا انہوں نے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد ہم لوگ اس بات پہ خوفزدہ تھے، یہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا انہونی یا ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے ملک خدا داد میں نہ ہو جائے۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ایسا یہ جو بلوچستان میں ٹرین والا واقعہ جو ہے ہائی جیکنگ والا یہ ہو گیا ہے، تو اس کو ان کڑیوں کو اگر ہم لوگ ملائیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم لوگ بلنٹلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو پلاننگ کی گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے نا، یہ کوئی 5 منٹ پہلے پریپیئر کیا گیا نہیں ہے، نہ یہ مہینوں پہلے کیا گیا۔ اس کو کم سے کم 6 مہینے سے سال کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے ایسے واقعات کو کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی پلاننگ تو شروع سے چل رہی ہوگی۔ ہم افغانستان کی جتنے ریفیوجی ہیں ان کو ہم لوگ باہر بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں۔ ہم نے 40 سال بھی ان کا برڈن جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھایا، اور ریاست نے کیا کیا کہ کہیں پہ بھی اس طرح کے آپ کے پاس ریفیوجی آتے ہیں تو ان کو صرف کیمپس میں رکھا جاتا ہے، اور وہیں پہ ان کی فوڈنگ اور وہیں پہ ان کو بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہم نے اتنا دل گردہ بڑا کیا، اتنا دل بڑا کیا، اور ہم لوگوں نے پورے پاکستان میں انہیں اجازت دی کہ وہ جہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ اس کا رزلٹ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اتنی، آپ یہ دیکھیں، TTP کے ساتھ مل کے، پھر TTP کے بعد اب یہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس طرح کے آپ یہ کہہ لیں کہ ناخوشگوار واقعات جو پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعات اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں، یہ کنڈیمیبل ہے جہاں پہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں۔ یہ پاکستان میں ہو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ انڈیا میں ہو اس میں پرزور مذمت کرتے ہیں، سویلین اس میں انوالو ہیں۔ دیکھیں، ملٹری ٹو ملٹری آپ نے بارڈر پہ لڑنا ہے، ہماری لڑی بارڈر پہ لڑیں آپ، بارڈر پہ لڑیں، آپ نے بارڈر پہ لڑنا ہے، افغانستان نے لڑنا ہے، TTP نے لڑنا ہے، لڑے ہمارے افواج کے ساتھ لڑے، منہ توڑ جواب دیں گی آپ کو۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ یہ تو بزدلانہ کاروائی ہوتی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ بڑی گھٹیا کاروائی ہوتی ہے کہ سویلینز کو، اور وہ لوگ جو کہ رمضان کے مہینے میں، دیکھیں، خود کو آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے اسلام کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، خود کو بڑے ملا بنا کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور اسلام کا ہر طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرچار کرنا ہے، اس کا ہم نے جو ہے وہ جھنڈا بلند کرنا ہے۔ اور رمضان کے 10ویں روزے میں، اور یہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ واپس آ رہے تھے، یہ وہ پنجابی، یہ وہ سندھی، یہ وہ پٹھان تھے جو کہ وہاں پہ کام کر رہے تھے، اپنی سروسز دے رہے تھے، کچھ ملٹری کے لوگ تھے، کچھ سویلین تھے، کچھ ویسے آپ یہ کہہ لیں آفیشل گورنمنٹ آفیشل تھے جو کہ واپس اپنے گھروں کو آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہونا، افغانستان میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کرنا، یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا زخم دیا افغانستان نے ہمیں۔ افغانیوں کو اپنے گھر میں کتنے سال پناہ دی ہے،
यहाँ पे आप देखें कि कितने अफगानी जो है वो कारोबार कर रहे हैं। आप उरीगा चले जाएं, आप लिबर्टी चले जाएं, आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपको हर जगह अफगानी कारोबार करता नजर आएगा। हालांकि हमारे पंजाबियों के कारोबार उस तरह से पाकिस्तान के अंदर रन नहीं हो रहे जितना कारोबार अफगानी यहाँ पे कर रहे हैं। हमने इनकी नस्लों को पाला, इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और हमें बदले में क्या सिला मिल रहा है? देखिए, हमने इनको, आप जिस तरह कह रही है ना, हमने इनको पाला, हमने इनको पढ़ाया, हम लोगों ने इनको डोमिसाइल दिए। आप ये कह लें कि ये जो पठान यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाहौर में अक्सरियत और इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है लाहौर में पठान जो हैं। अब इन लोगों को हम लोगों ने डोमिसाइल दिया पंजाब का, इन्होंने यहाँ पे शादियां की, इन्होंने यहाँ पे इनकी औलादे 4-4 नस्लें यहाँ पे। अब वो बात ये याद करें ना 1979 की, जब रूस ने हमला किया था और ये तितर बितर हो गए थे, और वहां से ये निकल के हमने फिर भी दिल गुर्दा बड़ा किया, हमने इनके लिए बॉर्डर खोल दिया, हम इनको लेके आए और इसका सिला ये दे रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि सेकंड है बलोच, वो बलोच रहनुमा जो कि बलोचिस्तान के पैरोकार बने हुए हैं जी। हम बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं जी, हमारे बलोचिस्तान के वसाइल पे कब्जा किए हुए है भाई। 1970 में आपका सूबा बना था, 70 से लेके 55 तक आपके यहाँ इंतजामी अमूर में कौन पंजाबी इंतजाम चलाता रहा वहाँ पे। हर दफ़ा वहाँ पे आप लेके चार इनके मेन कबीले हैं। बुगटी इनका सरदार कबीला है, मरी है, मजारी है, इनका मैंगल है। मैंगल इनका अताउल्ला मैंगल इनका पहला चीफ मिनिस्टर था बलोचिस्तान का। इन्होंने चलाया है ना सूबा। हमारा पंजाबी कोई वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई सिंधी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई आर्मी का रिटायर्ड या कोई सर्विंग ऑफिसर वहाँ पे जाके बना है, इंतजामी अमूर का सरबराह। उस 55 सालों में इन्होंने खुद क्या किया है? इन्होंने कोई रोड बनाई है, मुझे बलोचिस्तान में जाके दिखा दे। अभी भी वही आप ये कह लें कि 18वीं सदी के वहाँ पे माहौल है। वहाँ पे इन्होंने इलाज करवाना होता है, यही लाहौर में अपने बच्चों का ये इलाज करवाने के लिए इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं। ऐसी गैरतमंद कौम है जो खवातीन और बच्चों को जो है आगे करके जो है अपनी डिमांड्स पूरी करवा रही है। आप मुझे बताएं, किसी भी जंग में इस्लाम में हुक्म ही नहीं है कि आप बच्चों को या आप औरतों को निशाना बनाएं। ये कैसे मुसलमान है? ये कैसी गैरतमंद कौम है जो बच्चों और औरतों के कंधों पे रख के बंदूक चला रही है? देखें, बलोचियों की आप ये कह लें कि 1000 साल पुरानी तारीख थी और बेहतरीन, और आप ये कह लें कि ये जंगजू थे, बेहतरीन इनकी पग की इज्जत होती थी, और इन्होंने तो निस्तो नाबूद कर दिया। ये जो छोटा सा तबका है, ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा नहीं है। आप ये कह लें कि ये छोटा सा तबका है, ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा बिल्कुल नहीं है। बलोचिस्तान के नुमाइंदा उनकी आम आवाम है। अगर इन्होंने बलोचिस्तान के वसाइल पे बात करनी है ना, तो उस जिरगे के साथ बात करें। इन्होंने वसाइल पे बात करनी है ना, जो बलोची सरदारों के साथ बात करें, जो इनके बलोचिस्तान के कोई वसाइल पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहे हैं। आप मुझे बता दें, हम कहते हैं कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है, बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे बताएं, ऐसी कौन सी मदनियात है जो बलोचिस्तान से निकलकर पंजाब को जा रही है, सिंध को जा रही है, कश्मीर को जा रही है? यार देखें ना, 55 सालों में इन्होंने कौन सी मादनियात निकाली है? कितना इन्होंने तांबा निकाला है, कितना इन्होंने तेल निकाला है? चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने इनको सी पैक बना के दिया, चाइना ने इनको रोड्स बना के दिए, चाइना ने इनको गवादर डेवलप करके दी। गवादर डेवलप हो रही है तो फायदा किसको होना है? बलोचिस्तान को होना है, पंजाब का तो नहीं ना होना, सिंध का भी नहीं होना, केपीके वालों का भी नहीं होना। वहां से अगर आप देखें, वहां से गैस पूरे पाकिस्तान में आ रही है। अब ये देखें ना, जब 2007 में ऑपरेशन हुआ था ना अकबर बुगटी के खिलाफ, अकबर बुगटी क्या कहता था कि एक रेप केस हुआ था डॉक्टर शाजिया वाला। क्या हुआ? रेप केस हुआ, और उन्होंने कहा कि वहां जी पाकिस्तान मिलिट्री का एक कैप्टन जो है उसमें इन्वॉल्व था जी, वो आप ये कह रहे कल्प्रिट था। उस एक बंदे के लिए कि उसके लिए इन्होंने पूरे बलोचिस्तान को आग में झोंक दिया। उसके बाद अब मामला शुरू उन्होंने किससे किया कि रेप का इंसिडेंट, और उसके बाद कहते हैं कि हमें रॉयल्टी नहीं मिल रही। भाई रॉयल्टी हम लोग क्यों दे? किसी बलोच सरदार को क्यों दे? किसी बलोच फैमिली को क्यों दे? बीएलए को हम लोग रॉयल्टी क्यों दें? हम स्टेट हैं, स्टेट अगर वहां से निकाल रही है तो स्टेट सूबे को एनएफसी अवार्ड जो है, एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे को उसका हक उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक दिया जाता है। रियासत पाकिस्तान अब भी दे रही है उनको। इनके दिफा के मैक्सिमम अमूर जो है वो आर्मी चला रही है। इनके दिफा को जितनी कॉमन पब्लिक को सेफ्टी मिल रही है, ये जो वहाँ पे बलोचिस्तान से यहाँ पे लाहौर में आ रहे हैं, ये कराची में ये काम कर रहे हैं, ये जितने हमारे पंजाब के बड़े शहर हैं उनमें काम कर रहे हैं, ये केपीके में काम कर रहे हैं। हम लोग तो बड़ा दिल गुर्दा करके इनको बुलाते हैं। यहाँ पे इनको सस्ती रिहाइशें हमने दी हुई हैं, यहाँ पे इनको हमने सस्ते खाने दिए हुए हैं, हम इनको भाइयों की तरह यहाँ पे ट्रीट करते हैं। पंजाबियों का खून जो है वही इतना सस्ता हुआ कि ये आईडी कार्ड देख के जनाब पंजाबियों को, ये पंजाबी है उसको ये जो है वो कत्ल कर देते हैं, उनको ये शहीद कर देते हैं। और मिलिट्री के साथ इनका, मिलिट्री के साथ लड़ाई क्या, मिलिट्री ने ये कहती है कि बंदे के पुत्र बन जाओ, आपके पास जो वसाइल है कौमी धारे में आओ, रियासत के साथ बात करो, कौमी धारे में आके हम बलोचिस्तान की किस्मत बदले। बलोचिस्तान में जितनी आप ये देख ले कि ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर देना है, हॉस्पिटल आप ये देखें, बलोचिस्तान में कोई स्कूल बनने लगता है वहाँ पे ये हमला कर देते हैं, कोई हॉस्पिटल खुद नहीं चाहते ना, कोई हॉस्पिटल बनने लगता है वहाँ पे हमला कर देते हैं। आज तक किसी सरदार के घर में इन्होंने क्यों नहीं हमला किया? किसी सरदार के साथ इन्होंने क्यों नहीं बात की? हर दफा यही एक ही राग इन्होंने अलापना होता है कि रियासत भाई हमें हमारा हकूक नहीं दे।
ریاست آپ کو حقوق دے رہی ہے, آپ کی 7.5% پاپولیشن ہے, اس کے اکارڈنگ آپ کو مل رہے ہیں, آپ ان سے بات کریں نا. آپ اپنی بلوچستان حکومت سے بات کریں کہ آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے, ہمیں آپ لوگ ہسپتال کیوں نہیں دے رہے, ہمیں آپ لوگ سڑکیں کیوں نہیں دے رہے, ہمیں جو معدنیات یا جو ہمارا حصہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے. آپ ان سے بات کریں, آپ پالیٹکس میں آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے نمائندے ہیں, آپ الیکشن لڑے, الیکشن لڑ کے عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے, آپ اسمبلی میں آ کے وہاں پہ بات کریں. یہ کیا کہ یہ چند لوگ, آپ یہ دیکھ لیں کہ بی ایل اے کی ٹوٹل فورس 6000 ہے. ہاں جی. بی ایل اے کی ٹوٹل فورس جس میں 1.5 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے, اور اس میں ٹوٹل جو 6000 کی آبادی, اور وہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ نمائندہ ہیں جی بلوچستان کا, ہمارے وسائل, تمہارے کون سے وسائل ہیں؟ تم لوگوں کے خود پلازے, دبئی میں دیکھ لو سب سے بڑے پلازے ان کے ہیں, یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھ لو ان کے پلازے, امریکہ میں دیکھ لو ان کے پلازے اور ہوٹل ہے, خلیجی ممالک میں یہ لوگ آئل کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اور یہ وہ جو سویلین جو کامن پبلک ہے اس کے خلاف, یہ ان کی ول کے, ان کی نسل کے اور ان کے ارتقاء کے خلاف. اور دوسرا, بلوچوں کی تو پہچان انہوں نے ختم کر دیا. وہ جو 1000 سال پرانی بلوچوں کی تاریخ تھی, اتنے بڑے, اتنے عظیم جنگجو تھے جنہوں نے کسی کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا, جنہوں نے نہ تو برٹش امپائر کو یہاں پہ چلنے دیا, نہ امریکہ کو یہاں پہ چلنے دیا, یا جتنے حملہ آور باہر سے آئے نہ مغلوں کو انہوں نے یہاں پہ پلٹنے دیا. لیکن یہاں پہ یہ اپنی عوام کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے سویلینز بھائیوں کے ساتھ جو ان کو دل گردہ کر کے یہاں پہ جنہوں نے ان کو پالا ہے بلوچستان میں. ابھی بلوچستان کی وفاق بلوچستانی عوام کو یا جو بلوچستان کی پبلک کو سپورٹ نہ کرے, تو وہاں پہ تو ان کے پاس میڈیسن لینے کے پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس میڈیسن نہیں ہوتی, وہ ان کو نہیں پر. اور یہ اب یہ دیکھیں کہ یہ تو آپ یہ کہہ لیں نا کہ ایک فطور ذہن میں انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ انٹیلیجنس رپورٹ, آپ کے پاس کاپیاں اور پوری کی پوری ہارڈ بڑی بڑی ہیں جس میں ان کے نیٹ ورک جو ہیں, کبھی یہ راہ سے امداد لے رہے ہوتے ہیں, کبھی جناب یہ این ڈی ایس سے امداد لے رہے ہوتے ہیں, کبھی جناب یہ ایران سے امداد لے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ جو ہے وہ دھماکے. اور بلوچ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اس انسیڈنٹ کو کرنے کے لیے لمبی چوڑی پلاننگ کی گئی ہے, کیونکہ جو لوگ بازیاب ہو کے واپس آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 1-2 دہشت گرد نہیں ہے, 100 سے اوپر لوگ ہیں جنہوں نے پوری ٹرین کو ہائی جیک کیا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی پلاننگ نہیں ہے. دیکھیں 200-250 کے قریب لوگ تھے, اتنی بڑی. دیکھیں ٹرین کو ہائی جیک کرنا ہو نا, آپ نے کسی جہاز کو ہائی جیک کرنا ہو تو اس میں آپ کو 5-6 بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کافی ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے پوری کی پوری ٹرین کو, ظاہری بات ہے یہ 6 مہینے کم سے کم اس اتنی بڑی پلاننگ کو کرنے کے لیے نا 6 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اور اب ان کو ایج کیا ملا کہ افغانستان میں وہ ریٹیلیشن کر رہے تھے پاکستان میں, افغانستان کی ٹی ٹی پی کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ باقی جتنی ان کو ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے, ان کو خلیجی ممالک سے بھی سپورٹ مل رہی ہے, ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ یورپ سے بھی سپورٹ مل رہی ہے, ان کو ایون امریکہ جنہوں نے ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیے ہوئے, لیکن وہاں پہ بھی ان سائڈ ان کو امداد جو ملتی ہے کہ انریسٹ پیدا کرنا ہے. ان کا مقصد کوئی بلوچستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بلوچستان کی ڈیولپمنٹ اگر آپ نے کروانی ہے نا, کبھی آپ نے بات کی ہو کسی بلوچ بی ایل اے کے رہنما کہ ہمارے ہاں سکول نہیں بن رہے, ہمارے ہاں ہاسپٹلز نہیں بن رہے, ہمارے ہاں یونیورسٹیز نہیں بن رہی, ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہمارے پاس رہائشیں نہیں ہیں, ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کسی بی ایل اے کے رہنما نے بات نہیں کی, نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا عام عوام کا بینیفٹ, عام عوام کا فائدہ ہے, ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا اسی انریسٹ پیدا کر کے یہ خود ڈالر کما رہے ہیں, اسی انریسٹ کو پیدا کر, اسی انریسٹ کے. اور یہ کہتے ہیں کہ رویلٹی, بھائی رویلٹی کسی آپ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, اور رویلٹی اسٹیٹ کسی قبیلے کو کیوں دے گی؟ ایک صوبے دیکھیں نا, کامن سینس کی بات ہے, یہ 2025 ہے, کوئی 1980 نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ باتیں یا اس طرح کی باتیں کر کے آپ ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف بات کر کے آپ عام عوام اب سمجھدار ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ٹرین ہائی جیک کرنے میں, ٹرین ہائی جیک میں الٹیمیٹلی انہوں نے بندی کن کو بنایا ہوا ہے, سویلین کو بنایا ہوا ہے. آپ نے لڑنا ہے, آپ نے آرمی کے ساتھ, جس طرح آرمی نے بھی کافی دفعہ کہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا آپ نے لڑنا ہے ہمارے ساتھ کھلے میدان میں آ کے لڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب جو ٹرین میں ہائی جیک کیا گیا ہے, جو لوگ شہید ہوئے اس سارے انسیڈنٹ میں, ان کا تعلق کہیں نہ کہیں یا تو فوج کے ساتھ ہے, یا پولیس کے ساتھ ہے, یا انٹیلیجنس کے ساتھ ہے. جو عام سویلینز تھے انہیں تو بازیاب کروا لیا گیا, انہیں تو چھوڑ دیا گیا. دیکھیں سویلینز ابھی بھی ان کی تحویل میں. دوسری بات یہ کہ ریاستی ادارے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کسی بھی ملک میں, آپ کے پاس انڈیا میں بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ آزادی کی طریقے سب سے مین پنجاب میں چل رہی ہے, تو پنجاب میں چل رہی ہے, تو انڈیا میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں, وہ مین ٹارگٹ ہوتے ہیں, وہ پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ریاست نے اپنی ریٹ منوانی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہی منوانی ہے نا. لا انفورسمنٹ ایجنسی میں جس میں ہمارے جیسے لوگ, ہمارے ہی بھائی, ہمارے ہی بہنیں, ہمارے ہی آباء و اجداد کے لوگ جو وہ کام کر رہے ہیں, وہی اس میں سرو کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے انہوں نے پہلا ٹارگٹ تو انہی کو کرنا ہوتا ہے نا, انہی کو ٹارگٹ کر کے سافٹ ٹارگٹ ان کا, اور کامن پبلک کو انوالو کر
کر کے یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہیں پہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان ہے, یہ بلوچ ایک عظیم قوم جس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے, جنہوں نے کبھی کسی چیز آپ یہ کہہ لیں کہ کسی آؤٹ سائڈر کا قبضہ جو تسلیم, اور پاکستان نے, ریاست پاکستان نے کون سا قبضہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے کیا نام ہے, خان آف قلات نے خود پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. آپ یہ کہہ لیں مکران کے خان نے خود پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. آپ اگر آپ انڈیا کے پاس جاتے, انڈیا نے آپ کا کیا حشر کر دینا تھا؟ انڈیا کے ساتھ جو وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو مائنورٹیز وہاں پہ چل رہی ہیں, مائنورٹیز میں ان ایریاز میں جہاں پہ انہوں نے آپ کو کون سے حقوق دے دینے تھے, یا آپ کو ایران نے کوئی حقوق دے دینے تھے؟ آپ پاکستان میں ریاست دھارے میں آئے, اور جو ریاستی دھارے میں جنہوں نے ہتھیار ڈالے, جو ریاستی دھارے میں آ گئے, ان کے معیار زندگی آپ لوگ دیکھیں. سر مانتے ہیں ہماری حکومت کی کہیں کوتاہیاں ہیں, ہم ان کے حقوق اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے, لیکن یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے مسافروں سے بڑی ٹرین کو ہائی جیک کر لیں جس میں بچے ہیں, خواتین ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 500 سے 700 کے قریب لوگوں کی ٹرین تھی. یہ 500 یا 700 لوگ نہیں تھے, یہ 500-700 گھر ہیں جن کے گھروں میں جو ہے اس وقت صفے ماتم بچھا پڑا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے پیارے واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گی. اور خبریں جو نکل کے ذرائع کے مطابق سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے جو پاک فوج کے نوجوان ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے, اور ایون کہ بہت سارے سویلین جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. دیکھیں نا, اب یہ دیکھیں, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست کی, ٹھیک ہے, وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ریاست. اب دیکھیں نا, ہم لوگ پنجاب میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, حکومت کے ساتھ تو ہمارے بھی گلے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری گلی نہیں بن رہی, ہمارے ہاں پانی نہیں آ رہا جی, ہمیں صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہم ہتھیار اٹھا لیں یا ہم سول آبادی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. حکومت ہمارے پاس, ایک حکومت آئی ہے 5 سال چلے گی, دوسری حکومت آ جائے گی, یہ ڈیمانڈز ہم ان کے پاس رکھیں گے. آپ کے پاس دیکھیں نا, مین مدعا تو یہ ہے کہ آپ کن حقوق کی بات کرتے ہیں, بنیادی حقوق کیا ہیں؟ بنیادی حقوق کی بات آپ چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر کتنے بلوچی پھر رہے ہیں, کتنے افغانی پھر رہے ہیں. اگر ہم ری ایکشن دینے پر آئیں تو پھر میرا کام بنتا ہے کہ ہم بھی ان کو اٹھا کے پنجاب سے باہر پھینک دیں, ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں جو یہ ہمارے پنجابی بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ہماری پاک فوج کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ بتائیں اس مارکیٹ کے اندر کتنا افغانی کام کرے, اس مارکیٹ کے اندر کتنا بلوچی پھر رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہمارے ساتھ کلاس فیلو جو ہیں وہ ہمارے بلوچی ہیں, افغانی ہیں. ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا. دیکھیں, ہم تو ان کو الٹا سپورٹ کرتے ہیں, ہماری کوآپریٹو سپورٹ ہوتی ہے. ہم الٹا کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا ہم رسپیکٹ, جو پنجابی ایک دوسرے کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا جتنا پنجابی کے پی کے والوں کو دیتا ہے, جتنا پنجابی بلوچیوں کو دیتا ہے. ہم ان کے کلچر کے دل دادے, ہم ان کے کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں جو بلوچی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا جو کلچر ہوتا ہے, ہم اس کو کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم کبھی ان پہ ریسٹرکشن نہیں لگاتے کہ آپ نے یہ نہیں پہننا, آپ نے یہ ایون کہ ہم اس حد تک ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. لیکن کلچر کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, ہم ان کا کلچر ڈے جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم بلوچی بنتے ہیں, ہم سندھی بنتے ہیں, ہم جو ہے گلگت اور کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا, ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری بلوچیوں سے یا بلوچستان سے محبت یہ کہ ہم کامن پبلک جو ہیں, عام عوام جو ہیں, ہم ان کے کلچر یہاں پہ ہر کالج, یونیورسٹی, سکول لیول پہ ہم لوگ ان کی سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ذمہ داری بلوچی عام عوام کی بھی ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ بھائی آپ کیوں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, ہم امن سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ہمیں ہر طرح کی سہولیات وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں, ہمیں ہر طرح کے وسائل وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہر طرح کے عام عوام ہمیں تعاون کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کام, آپ دیکھیں نا, ہم لوگ اگر یہاں سے بلوچستان کا عام عوام یہاں پہ کوئی گھومنے کے لیے جاتا ہے, کوئی اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتا ہے, کسی ذاتی کام سے جاتا ہے, اس کا مطلب اب تو یہاں پہ اب یہ کہہ لیں کہ نو گو ایریا بن گیا بلوچستان کے, نہ تو کوئی پنجابی جا سکتا ہے, نہ کوئی سندھی جا سکتا ہے, صرف بلوچی وہاں پہ جا سکتا ہے. اور بلوچی اگر کسی گاڑی میں انہوں نے گاڑی کو پکڑنا ہے, بلوچیوں کو چھوڑ دینا ہے, باقیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کر دینا ہے, باقیوں کو قتل کر دینا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی یہ خود اپنے لیے ایک گڑھا کھود رہے ہیں, یہ خود اپنے لیے ایک جہنم جو ہے وہ بنا رہے ہیں, یا پہ دنیا میں بنا رہے ہیں, جس کا انہیں اب تو ان کو دیکھیں, اب ان کے خلاف آپریشن تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ جو BLA کے یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ شدت پسند لوگ ہیں, یہ جو ریاست مخالف ایجنڈے پہ چلے, ان کے ساتھ آپریشن تو ہونا ہے, اور ان کے ساتھ اسی سلوک میں, اسی زبان میں بات کرنی چاہیے جس زبان میں یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. ریاستی اداروں کو بھی اسی کے مطابق ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس طرح کا اب یہ نہیں چلے گا. ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے کہ ان کو ریاستی دھارے میں لے کے آئیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کے وسائل کیا. دیکھیں مسائل انسان کے کیا, آپ کے مسائل کیا ہیں؟ روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم اور شخصی آزادی. میرا کیا ہے؟ روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم اور شخصی آزادی, مجھے بولنے کی آزادی.
اب اس پہ مجھے ایک BLA کے ان کی آپ یہ انسرجنسی 1947 سے چل رہی ہے, 1971 میں صوبہ بن گیا, خان افقلات نے الحاق کر دیا, مکران کے خان نے الحاق کر دیا. اس کے بعد مجھے دکھا دیں کہ ان کی جتنی بھی انسرجنسی چل رہی ہیں, جتنی یہ تنظیمیں 5 کے قریب ان کی تنظیمیں چل رہی ہیں, اس تنظیم میں سے ایک بندہ اٹھا کے پریس کانفرنس کر کے بتا دے کہ میرے بچوں کو سکول بنا کے دے, کھڑا ہو کے ایک ایجنڈا یا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جو تنظیم ہے وہ کھڑی ہو کے کہہ دے کہ میرے اس صوبے میں, میرے اس شہر میں یونیورسٹی بننی چاہیے, میں دیکھتا ہوں ریاست کیوں نہیں بنا کے دیتی. یہی فوج ان کو بنا کے دے گی. اسی فوج نے جس ملٹری کے یہ اگینسٹ ہے, اسی ملٹری نے KP میں آپریشن کرنے کے بعد وہاں پہ لوگوں کو سکولز بنا کے دیے, وہاں پہ کالجز بنا کے دیے, وہاں پہ یونیورسٹیز بنا کے دیے, گراؤنڈ بنا کے دیے, وہاں پہ گھر بنا کے دیے. ملٹری نے اپنے خرچے سے اپنے ایکسپینڈیچر کم کر کے, یہ بلوچستان میں بتائیں کھڑے ہو کے ریاست کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ میرے اس صوبے میں مجھے سکول چاہیے, مجھے ہاسپٹل. اب کہیں پہ کوئی ہاسپٹل بننے لگتا ہے, سکول بننے لگتا ہے, یونیورسٹی بننے, وہاں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے, وہاں پہ کنسٹرکشن اپنے عروج کو, آپ پروجیکٹ فائنل ہونے لگتا ہے, جا کے وہاں پہ بم لگا کے آ جاتے ہیں, اس کو اڑا کے دے دیتے ہیں. اب ریاست ان کے ساتھ کس حد تک بات کرے؟ انہوں نے 75 سال میں کتنا کوآپریٹ کر لیا کہ یار کسی طریقے یہ قومی دھارے میں آ جائیں. یہ پھر بھی ہمارے قومی ہیں, قومی بھائی ہیں, یہ پھر بھی ہمارے قومی ہیں, ہمارے ساتھ ریاستی دھارے میں. ریاست کا دل گردہ بڑا ہوتا ہے, ریاست ہمیشہ ریاستیں معاف کرتے, ریاست نے کئی دفعہ اپنا دل گردہ بڑا کر کے ان کو معاف کیا ہے. ریاست نے ان کو بتایا ہے, اون کیا ہے کہ یار آپ ہمارے پاکستان ہیں, آپ بلوچی بعد میں, پہلے پاکستانی ہیں, آپ لوگ اتنی عظیم قوم ہیں. لیکن یہ اپنی تشخص کو, اپنی اس پہچان کو یہ خود مٹانے پہ تلے ہوئے. اور وہ بلوچی لوگ, وہ بلوچ رہنما جو ریاست اور جو اپنی پہچان کو, اپنی شخصی آزادی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, انہیں ان سے سیپریٹ ہونا پڑے گا. دیکھیں یہ ان کے پاس جتنا یہ جو ان کے پاس آپ ان کی انویسٹمنٹ ہے یا ان کے بینک اکاؤنٹس جن کے پاس اتنی فنڈنگ آتی ہے, یہ سکول بنا سکتے ہیں وہاں پہ, یہ کالج بنا سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ ان کو جن کو فنڈنگ آتی ہے, آج تک انہوں نے کوئی ڈسپینسری تک وہاں پہ بنائی ہے. بجائے تباہی کے دھانے پہ ون بیلٹ ون روڈ بن رہا ہے کہ پوری دنیا کی ٹریڈ ہمارے پاس گوادر میں آنی تھی. پوری دنیا کی سب سے بڑا لوگ ایجنسیوں کے گود میں بیٹھ کے یہ لوگ کھیل رہے ہیں کہ ون بیلٹ اگر ون روڈ بن گئی, الٹیمیٹ بھائی پنجاب سے تو کوئی روڈ نہیں نہ گزرے گی. ایک روڈ اگر انٹرنیشنل روڈ ایک بن جاتی ہے, دنیا کی دوسری اکنامک پاور کی روڈ بن جاتی ہے, وہاں پہ کتنی دکانیں بنیں گی, کتنے پیٹرول پمپ بنیں گے, کتنے ریسٹ ایریاز بنیں گے, کتنے ہوٹلز بنیں گے, کتنے ریسٹ ایریاز بنیں گے, کتنے موٹلز بنیں گے. وہ کنہوں نے بنانے ہیں؟ وہ کسی پنجابی نے تو وہاں پہ اٹھ کے بنانے نہیں ہیں, وہ انہی بلوچیوں نے بنانے ہیں, انہوں نے وہاں پہ بنانے ہیں. اور دیکھیں انہی کا معیار زندگی بہتر ہونا ہے نا. وہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ یہ کہہ لیں کہ سوسائٹیز بھی بن سکتی ہیں, انٹرنیشنل لیول کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی بن سکتے ہیں, لیکن یہ بننے ہی نہیں دیتے. انہوں نے خود اس بات کا تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے بلوچستان کو ایک پرامن صوبہ بننے ہی نہیں دینا, ہم نے بلوچستان کو پرامن صوبہ بننے ہی نہیں دینا. یہ پنجابیوں کو انوالو کرتے ہیں, یہ سندھیوں کو انوالو کرتے ہیں. اور یہ منجن جو بیچتے تھے نا, ایک حد تک کچھ سادہ لو انسان جو ہے وہ سمجھ بھی جاتے تھے کہ بھائی وہاں سے گیس نکل رہی ہے, ان کو نہیں مل رہی. گیس لے کے آئے نا, آپ ریاست کے ساتھ بات کریں, آپ کو کیوں نہیں ملتی. آس پاس رہنے والے لوگ جو ہے جب پتہ چلتا ہے, انویسٹیگیٹ کی جاتے ہیں, وہاں سے لوگ جو ہوتے ہیں, اندر سے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ پروجیکٹ کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں, وہ باہر سے دوسری ایجنسی سے پیسے لے کے انریسٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ریاست کتنا کو تعاون کرے گی؟ ایک مسنگ پرسن کا معاملہ یہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں. مسنگ پرسن دیکھیں وہاں پہ جتنا بڑا شیئر بارڈر ہے, ہمیں تو نہیں پتا نا. میں انویسٹیگیشن میں اگر میں جاتا ہوں تو مجھے تو پتا ہے نا کہ انسائیڈ دا ان کی ٹیلی فون کال جو ریکارڈ ہوتی ہیں, آپ کبھی سنیں تو اس میں کیا کیا یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا کیا یہ پورے ملک کے ٹکڑے کرنے پہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو, وہ جو ریاست کے خلاف ہوتے ہیں, ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, اپنے تشخص کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ریاست کیوں نہ کنٹرول کرے گی؟ عدالتوں میں یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ سیکرٹ کرائمز ہوتے ہیں, عدالتوں میں اگر ان کو ٹرائل میں لے کے آتے ہیں تو عدالتوں میں تو وہ اپنی جگ ہسائی کروانی ہوتی ہے, وہاں پہ تو پراپر ایویڈنس جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کیے جاتے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ دھمکانا, پھر دوبارہ ریاست کو چیلنج کرنا, پھر دوبارہ ریاستی عوام کو چیلنج کرنا. اور اس سے ظاہری بات ہے دوبارہ یہی معاملات جو ہے. اور یہ انسرجنسی اگر یہ 200 سال تک بھی لے کے چلتے رہتے ہیں, ان کو ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم صوبہ علیحدہ اسٹیٹ بنا دیں گے, نہیں بننے دیں گے ہم لوگ. ہمارے پاس 7.5 لاکھ کی ایک عظیم فوج ہے, ہمارے پاس ایک تکڑی اٹامک پاور ہے, ہمارے پاس دنیا کی 5ویں مضبوط فوج ہے, دنیا کی 5ویں بہادر فوج ہے ہمارے پاس. ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. ہمارے پاس بہترین ریاستی ادارے ہیں, بہترین لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑے گا اگر آپ بلوچستان کی رہنمائی کے لیے بات کریں. اگر آپ لوگ اپنی ذات کو تسکین دینے کے لیے, اپنے تشخص کو نیچے دکھانے کے لیے, انریسٹ پیدا کرنے کے لیے ایجنسیز کی گود میں کھیلنے کے اگر یہ کر رہے ہیں, تو یہ ایسا آپ کو ہم نہیں موقع دیں گے, اور ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں ہوگا. اور جتنا آپ 200 سال تک ایسا کرتے رہیں, نہیں, ہم نہ آپ کو اجازت دیں گے, نہ ہم آپ کو ایسا کرنے دیں گے.